صاحب نے سوال کیا ہے کہ گزشتہ کے پیوستہ درس میں ایک سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ برسر اقتدار طبقے کے پاس توسیع دعوت کے سلسلے میں نہ جانے کی پالیسی جماعت نے انبیاء کی زندگی سے سبق سیکھتے ہوئے اختیار کی. کیا یہ انبیاء کی سنت سے انحراف نہیں ہے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باقی تمام انبیاء کی زندگی میں وہی سبق موجود تھا اور اس کے باوجود آپ سرداران قریش وغیرہ کے پاس سے سیکھ لے گئے؟ ایک بات کو بار بار متنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بارہا میں اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ بادشاہوں اور سرداروں اور امیروں اور رئیسوں کے پاس جانے میں اگر آدمی یہ دیکھتا ہو کہ فی الواقع کوئی فائدہ ہے تو آدمی جائے ضرور جائے، لیکن اگر محسوس ہوتا ہو کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو کوئی فرض نہیں کر دیا گیا یہ کام کہ چونکہ فلاں 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 بزرگوں نے یہ کیا ہے، فلاں فلاں انبیاء نے یہ کیا، اس لیے یہ کام تمہیں ضرور کرنا چاہیے، یہ انبیاء کی سنت ہے. یہ غلط ہے. فذکر النفعۃ الذکریٰ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے نصیحت کارگر اور نافع ہوتی نظر آئے تو نصیحت. تو جہاں یہ محسوس ہو کہ یہ متکبرین ہیں، ان کے قریب جا کر پھٹکنے کے معنی اپنے آپ کو ذلیل کرنے اور اپنا منہ کالا کروانے کے اور کچھ حاصل نہیں ہے اس کا، تو وہاں یہ غلطی آدمی کیوں؟ بعض لوگوں کو خامخواہ اصرار ہے کہ چونکہ فلاں فلاں بزرگوں نے یہ کیا اس لیے تم ان کے درباروں میں حاضری دو اور جا کر ان سے درخواست کرو کہ حضور یہ اسلام ہے، اس کو قبول فرما دیجیے. اب ہم جانتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا مزاج ایسا نہیں ہے کہ ان سے مل کر ان کو یہ کرا جائے، اور جن کو بھی فی الواقع ضرورت ہے کسی نصیحت کی، کسی بھلائی کی، وہ خود ہی اس کو قبول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو استغنا برتنے والے ہیں ان کے پاس دوڑنے کی ضرورت نہیں.